الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبك نستعين درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، بہت ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ مبارک مہینہ ملا، یہ مبارک دن ملا، روزے ملے، قرآن شریف ملا، تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، افطار اور سحری کی رونقیں ملی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہم کو ملی۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، لا محدود ہیں۔ اگر انسان اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کر سکے، کرنا چاہے تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تب بھی شکر ادا نہ ہو۔ ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ اس کا بھی شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ مبارک دن رمضان شریف کے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ قرآن شریف بھی ختم ہو گیا تراویح میں، اور مسجدوں کی رونق جو بڑھی تھی وہ ختم ہونی شروع ہو گئی۔ جو پہلے نمازی زیادہ آ رہے تھے اب کم ہونے شروع ہو گئے۔ تراویح لوگوں نے کہیں 5 دن کی سن لی، کہیں 7 دن کی سن لی، تو بہرحال ہم سب لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں جب تک عید کا چاند نہیں ہوگا، جب تک ہمیں عبادت میں، روزے میں، تراویح میں غفلت نہیں برتے، تبھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس امت کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام آئے، لیکن ساری امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت سی فضیلتوں اور خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ پچھلی امتوں کو جو چیزیں نہیں ملی وہ ہمیں ملی۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں جس طرح سے پابندیاں عطا فرمائی تھی، اس امت کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی۔ میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت سے قبول فرماتا ہے۔ ایک تو وہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، روزے رکھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو حاکم وقت ہو، قاضی ہو، امام ہو، حاکم ہو، جو انصاف کرنے والا۔ بہت مشکل کام ہے انصاف کرنا، حق اور ناحق کو نافذ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور ایک مظلوم کی دعا، مظلوم کی فریاد، اگر کسی پر بیچارے پر ظلم ہو رہا ہے اور کسی بیچارے مظلوم کے دل سے جو آہ نکل رہی ہے، آہ، جو فریاد ہے، وہ بھی سیدھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہے، قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ تو روزے دار کے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو 5 طرح کی خصوصیات سے نوازا ہے، 5 طرح کی، اور حدیثوں میں اور بھی ہیں۔ پہلے کسی امت کو نہیں نوازا۔ وہ ایک یہ کہ روزے دار کے جو منہ کی بدبو ہے، بساند ہے، بھبکا ہے، جس کو عربی میں خلوف کہتے ہیں، تو روزے دار کے منہ کی جو بساند ہے، اس کا جو اجر ہے، بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، بھبکا آ رہا ہے، اگر کوئی پاس منہ لا کے بات کرے گا تو کئی دفعہ برا بھی لگ جاتا ہے۔ دن بھر انسان خالی پیٹ رہتا ہے، معدہ خالی رہتا ہے، تو منہ کے اندر، دانتوں کے اندر، سانس کے اندر کئی دفعہ بدبو آنے لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے یہ خوشبو، مشک سے زیادہ، اور یہی خوشبو آپ کی جنت تک رہے گی۔ جب جنت میں آپ قیامت میں سور پھونکا جائے گا اور اٹھیں گے قبر سے، تو قبر سے روزے دار کی خوشبو مہک رہی ہوگی، اور فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے، اے روزے داروں، تمہارے لیے اللہ نے حساب و کتاب کو معاف کر دیا۔ ادھر پبلک کھڑی ہے حساب و کتاب کے لیے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، انسان کے دماغ چائے کی پتیلی کی طرح کھول رہا ہے، پسینوں کے دریا بہہ رہے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، نہ ماں اولاد کو دیکھ رہی ہے، نہ اولاد ماں کو دیکھ رہی، نہ بھائی رشتہ دار، نہ کوئی۔ سورہ عبس و تولیٰ میں 30ویں پارے میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کا منظر ہے۔ سورۃ القیامہ جو 29ویں پارے میں ہے، اس میں قیامت کا منظر ہے، لیکن روزے داروں پر قیامت کا منظر کچھ اثر نہیں ڈالے گا۔ فرشتے کہیں گے آپ ادھر سب آ جاؤ، روزے داروں ادھر آ جاؤ، اللہ نے تمہارا حساب کتاب معاف کر دیا، تم نے دنیا میں اللہ کے لیے اپنے آرام کو چھوڑا، کھانے پینے کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، تم نے اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ تعالی نے آج تمہیں یہ اجر عطا فرمایا ہے کہ تمہارا حساب کتاب معاف کر دیا، آؤ اللہ کی نعمتیں کھاؤ۔ خاص بات، اللہ کا بڑا انعام ہے، اور روزے داروں کے لیے دریاؤں کی، سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔
مچھلیاں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ساری مچھلیاں ہیں. اور روزے داروں کے لیے ہر دن جنت کو سجایا جاتا ہے. ہر دن جنت تو سجی سجائی ہے، ہر دن سجایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ جنت کو سجاؤ، عبادت گزار بندے، روزے دار بندے آئیں گے، ان کے لیے تیاری کرو. اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. جتنے شیطان غالب اور مہینوں میں ہوتے ہیں نا، اتنا رمضان میں نہیں ہوتا. ہوتا تو ہے، سانپ تو ہے، لیکن اس کا پھن ذرا سا کچلا ہوا ہے، اتنی زیادہ اثر نہیں ڈالتا. ڈالتا تو ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اور یہ خاص بات آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اپنے فضل و کرم سے روزے داروں کو بہت انعام سے نوازتا ہے. اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، بہت دیتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور نے پوچھا بتاؤ کون سی رات ہے، کس رات کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ تو ویسے تو صحابہ کرام کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں اللہ کے رسول پر، یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ ادب کا تقاضا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کچھ بھی پوچھتے تھے تو یہی فرماتے تھے ہمارے ماں باپ قربان، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر حضور نے پوچھا بتاؤ، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ شب قدر ہوگی؟ فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہے. دیکھیے غور کیجئے، مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب کام پورا کر لے، یہ حضور نے فرمایا. جیسے آپ کے ہمارے ہاں مزدور آتے ہیں نا، جب کام پورا کر کے آپ چیک کر لیں گے پیسے جبھی تو دیں گے. حضور نے فرمایا مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب کام پورا کر لے. جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور عید کا چاند نکل جائے گا، اس رات میں اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا. آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک ہفتے میں نمازیں چھوڑ دی، ایک ہفتے میں روزے چھوڑ دی، ایک ہفتے میں تراویح پڑھنی چھوڑ دی. ہم نے تو رمضان کو ایک طرح سے رخصت ہی کر دیا. مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ 10 رمضان کے بعد تو مفتی صاحب بہت بھیڑ ہو جائے گی بازار میں. میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگے جی تراویح تو سب پڑھ چکیں گے، بس بازار عید کی مارکیٹ لگ جائے گی. 10 تاریخ سے تو بازار میں چلنے کی جگہ نہیں ہوگی، مارکیٹ لگ جائے گی عید کی. اس کا مطلب ہم نے 10 تاریخ کو رمضان کو الوداع بول دیا کہ بھئی تو جان اور تیرا کام جانے، ہم تو عید کی مارکیٹ میں چلے. اب نماز بھی پڑھنے کا وقت ملے گا آ جائیں گے، ورنہ تو بھائی ہمیں بہرحال عید کی تیاری کرنی ہے. اور یہ بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ خریداری بھی زیادہ نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے. پھر میں نے کہا بھیڑ کس بات کی لگتی ہے؟ کہ جی تماشا دیکھنے والے آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھنے آ جاتے ہیں لوگ، اس لیے بھیڑ لگ رہی ہوتی ہے. اور جو موبائل چوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہوں گے، جو پرس جپٹنے والے ہیں وہ آ جاتے ہوں گے. لوگ اپنے اپنے کام سے لوگ نکل جاتے ہیں. جس کا جو کام ہے، چور کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے گا، بزنس مین کا جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا. لیکن حضور نے فرمایا آخر رات کو اجر ملتا ہے، آخر رات. تو میرے بھائیوں جب تک رمضان پورا ہو کے عید کا چاند نہیں نکلے گا، اگر جب تک آپ عبادت نہیں کریں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، تو آپ کو پھر آخر رات میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
کو حکم دیا. بخاری شریف کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ممبر کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. تو ممبر شریف کے پاس آ کر صحابہ کرام جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، قدم مبارک، پھر فرمایا آمین. پھر حضور نے جو ارشاد فرمانا تھا فرمایا. جب حضور نے خطبہ پورا فرمایا تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، یہ تو ہم کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ آپ ممبر شریف پہ جب قدم رکھتے تھے آمین تو کبھی نہیں کہتے تھے آپ. آج ہم نے دیکھا کچھ نئی بات ہے. فرمایا جبرائیل آئے تھے، جب میں ممبر شریف پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا پائے وہ یہاں سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے. پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جس کے سامنے رسول کا نام لیا جائے اور وہ رسول پر درود و سلام نہ پڑھے وہ یہاں سے چلا جائے، ہلاک ہو جائے. اور تیسرے قدم پر انہوں نے یہ کہا جبرائیل نے کہ جس کو والدین ملیں، جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا پائے وہ یہاں سے ہلاک ہو جائے، بھاگ جائے، ہٹ جائے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو رمضان شریف میں عبادت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ اللہم، اے میرے اللہ، انک عفو، بے شک تو بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت ہی معاف فرمانا. پروردگار تیری معافی کا کیا ٹھکانہ، بہت ہی معاف فرمانے والا، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے. دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، کتنی مکمل دعا ہے. آپ اور ہم اپنے گناہوں کو گن نہیں سکتے. ہمارے گناہ تو زبان سے، آنکھوں سے، کان سے، دماغ سے، دل سے، پیروں سے، ہاتھوں سے، ہر وقت ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے خیالات ہمارے دلوں میں غلط آتے رہتے ہیں. کسی کا حسد ہے، کسی کا کینہ ہے، کسی کا بغض ہے، کسی کی نفرت ہے، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا روپیہ کھا لیا، کسی سے جھوٹ بول دیا، غداری کر لی، دھوکہ دے دیا. اب جو عید کی مارکیٹ لگے گی نا تو بہت پلاننگ ہوگی. بزنس مین پلاننگ کریں گے کہ عورتوں کو کیسے سودا دیا جائے، مردوں کو کیسے دیا جائے، بچوں کو کیسے دیا جائے. اگر نیت یہ ہوگی کہ ایمانداری کی تو اجر ملے گا، اور دھوکے بازی کی نیت ہوگی تو ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تم ہر وقت بس یہی پڑھتے رہو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے. تو شب قدر کی دعا آپ ہر وقت پڑھتے رہے، ویسے بھی استغفار توبہ کرتے رہیں، اور رمضان المبارک میں خود بھی اور اپنے عزیزوں کو بھی عبادت میں لگائیں اور کسی بھی طرح کی غفلت نہ کریں.
انسان پیسہ کمانے کے لیے جتن کرتا ہے، بہت سارے جتن کرتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ بھی نہیں بتا سکتے، یہ تو جن کا کام ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے چالاکی ہوتی ہے، گاہک کو کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو دکاندار بتا سکتا ہے، ہم تو بتا نہیں سکتے۔ لیکن انسان پیسہ جمع کر رہا ہے، جتنا کچھ آپ جمع کر رہے ہیں نا، اگر اس میں سے آپ نے زکوٰۃ یا صدقہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اگر آپ وہ نہیں نکالیں گے تو یہ ساری دولت سانپ کی طرح پر گلے میں ڈال دی جائے گی۔ آپ کی ساری دولت جو ہے اس کا ہار بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کے گلے میں ڈال دے گا۔ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، 2 بلڈنگ، 4 بلڈنگ، 10 بلڈنگ، دکانیں، جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے گردن میں ڈال دے گا، جس کا آپ نے زکوٰۃ اور فطرہ یا واجبات ادا نہیں کیے ہوں گے، اور وہ زہریلے ناگ کی طرح پر، زہریلا سانپ آپ کے گردن میں ڈستا رہے گا، آپ کے اندر ڈستا رہے گا، آپ بھاگ نہیں سکتے، بھاگو گے کہاں؟ بھئی اگر آپ کے کمرے میں سانپ نکل گیا آپ بچ کے بھاگ جاؤ گے، اور جو گلے میں پڑا ہوا ہے تو کہاں بھاگو گے؟ اور اتنا زہریلا سانپ کہ اس کے بال بھی اڑے ہوئے ہوں گے سانپ کے، بہت ہی خطرناک چتکبرا۔ تو جس کے لیے انسان رمضان برباد کر رہا ہے، جس کے لیے تراویح چھوڑ رہا ہے، جس کے لیے اپنے ایمان کو طاق پر رکھ رہا ہے، اس کا حشر کیا بن رہا ہے کہ وہ جو آپ کا پیسہ ہے، روپیہ ہے، اگر دینداری رہ گئی تو آپ کو توق بنا کے گلے میں ہار بنا کے ڈالا جائے۔ بہت ہی خطرناک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم زکوٰۃ وغیرہ سب ذمہ داری سے ادا کریں۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اسی شاید جمعے کے دن ہی دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ ایک چینل ہے، اس میں تھا رمضانی جماعت، رمضانی جماعت، یہی لفظ تھا، جماعت کا لفظ تھا۔ کہنے لگے جیسے مسلمان تیاریاں کرتے ہیں نا، بھئی کچھ مسجدوں میں تیاریاں ہوتی ہیں، سفیدی روغن ہے، کچھ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں، کوئی کھجوریں خرید رہے ہیں، کوئی اناج خرید رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے تیار کر رہا ہے، کوئی حافظ سنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کچھ غیر مسلم لوگ بھی ہیں، وہ بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کہ رمضان کے لیے وہ بھی تیاری کرتے ہیں، اور جب چاند ہو جاتا ہے تو مانگنے نکل پڑتے۔ وہ فوٹو دکھا رہے تھے کہ دیکھیے انصاف کو، دیکھیے دیکھنے میں کیسے اللہ کے ولی لگ رہے ہیں، وہ اسی طرح بول رہے تھے، دیکھیے انصاف کو، دیکھیے دیکھیے انصاف کو، دیکھیے۔ تو تیاری تو سبھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور آپ ذرا غور کیجئے گا، بازاروں میں اور مسجدوں میں ایسی ایسی شکلیں نظر آتی ہیں آپ کو کہ سال بھر میں نظر نہیں آتی، ایسی ایسی شکلیں نظر آتی ہیں۔ تو زکوٰۃ دینا بھی آسان کام نہیں ہے۔ کون بہروپیہ بن کر آ رہا ہے ہم نہیں پہچان سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، کیا آپ کو ذرا بھی شک ہو، آدھار کارڈ دیکھ لو، آئی ڈی دیکھ لو، اس سے کہو بھائی ہم تمہیں 1 روپے کی جگہ 10 روپے دیں گے، ہمیں اپنے گھر کا پتہ تو بتا دو، ہمیں یہ تو بتا دو آگے پیچھے تمہارے کون ہیں، کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے۔ ایسی ایسی نئی نئی شکلیں بازاروں میں نظر آتی ہیں۔ تو جو بہروپیہ ہیں نا، ان سے بھی ہوشیار رہیے۔ اگر آپ نے 1000 روپے کسی غیر مستحق کو دے دیے، اللہ کے ہاں دینداری رہے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو دے دیے تھے، نہیں، دینداری رہے گی۔ لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم کس کو دیں، اپنی اصل کو نہ دیں، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہ دیں، اپنی فرع کو نہ دیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہ دیں زکوٰۃ۔
شریعت نے منع کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارے سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ اولاد سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ اولاد تو ہماری جان ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عزیزوں کو سال بھر کا بھکاری نہ بناؤ، تم بعد میں کھاؤ، پہلے ان کو کھلاؤ۔ اپنے بچوں کو عزت سے رکھو، بچوں کی شکلیں ایسے نہ بنواؤ کہ لوگ ترس کھائیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بچپن میں ایک دکان تھی، چیسٹر کی دکان پہ لے کے جاتے تھے، کپڑا خریدواتے تھے، باٹا سے جوتی خریدوائی، درزی کے پاس لے کے گئے کچھ رحمان میں، اس کا بچے کا چیسٹر سی دو، ٹوپی والوں کے پاس لے کے گئے، فرماتے تھے بیٹا ایسی شکل نہ بنانا کہ لوگ زکوٰۃ دیں تمہیں، ایسی شکل نہ بنانا کہ جس سے تم پہ لوگ ترس کھائیں۔ تو اپنے بچوں کو اچھا بنائیے، تعلیم میں بھی، اخلاق میں بھی، تربیت میں بھی، کھانے پینے میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی۔ اپنے بچوں کو یا اپنے ماں باپ کو سال بھر کا بھکاری نہ بناؤ۔ ہاں جو مستحق رشتہ دار ہیں، بھائی بہن بھتیجا بھانجا، مستحق رشتہ دار ہیں، یا جیسے آپ کی بہو اگر کوئی ہے مستحق ہے، یا کوئی داماد ہے غریب ہے مستحق ہے، یا کوئی سوتیلی ماں ہے جو غریب ہے مستحق ہے، سوتیلا باپ ہے، یا غریب یا مالدار بیوی کی، مالدار آدمی کی بیوی، کوئی مالدار آدمی ہو، بہت سے مالدار آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں نا اپنے پیسے کا حساب الگ رکھتے ہیں، وہ بیوی کو بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 10 روپے دیے تھے، ہیں ایسے بہت سے، حساب لکھ کے رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں تم پہ میرے 500 روپے مہینہ خرچ ہو رہا ہے، حساب لکھا ہوا ہے میرے پاس۔ تو جن کے ماں باپ ایسے ہوں یا مالدار باپ ہو تو آپ اس کی غریب بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی تندرست ہے، انسان دیکھنے میں تندرست ہے لیکن غریب ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا میاں محنت کیا کرو، ہٹے کٹے ہو رہا ہو، تم تو بڑے موٹے تازے ہو رہا ہو، تم محنت کیا، یہ نہیں کہنے کا حق ہمیں، کسی کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے ہمیں۔ جو ضرورت مند ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہے اس کی بیوی کو بھی دے سکتے ہیں، اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کے باپ یا ماں کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کے کاریگر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے دوست ہیں، ملنے والے ہیں جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تنخواہ سے الگ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو بھی آپ کے پاس ہے تجارت کا، اس کو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے تجارت کا۔ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، آپ نے زیور بنایا تھا 50,000 کا، اب اس کی ویلیو ہے 40,000، تو 40,000 پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے کوئی دکان خریدی تھی 5 لاکھ کی، اب ہے 15 لاکھ کی، تو 15 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے۔ سیل ویلیو جو ہے، بیچنے جب آپ نکلیں گے مارکیٹ میں تو جو آپ کو انکم ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ ہمیں بہت زیادہ دھیان سے دینے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری دینداری نہ ہو۔